جاوید لطیف صاحب، آپ سے اگر میں شروع کر سکوں تو پہلے اسی ٹاپک کو بروچ کریں گے۔ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے کیریئر کا ایک سولو پہلا جلسہ کرنے جا رہی تھیں، اور پہلا بھی نہیں، میرے خیال سے پہلے وہ گجرانوالہ کا ایک بہت کامیابی سے جلسہ کر بھی چکی تھیں، لیکن لاہور لاہور ہے، اور وہ جلسے کی اپنی ایک اہمیت تھی۔ اس کو ایک ہائپ اپ بھی کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ جیسے آر یا پار والا جلسہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک اچھا جلسہ ہوا۔ مریم نواز صاحبہ نے پہلے بھی جو ریلیز لاہور میں کی وہ بے انتہا کامیاب نظر آئیں، اور وہ خود ایک لیڈر بن کے ابھرتی ہوئی نظر آئیں۔ لیکن لاہور جلسے کے بعد آپ کا کہنا ہے کہ بات چیت کچھ اس قسم کی ہوئی ہے آپ کی سی سی میں کہ شاید ایسے کہ جیسے قیادت جو ہے وہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور لوکل جو قیادت تھی اس کے پرفارمنس سے اور ایفرٹ سے زیادہ خوش نہیں ہے، جس سے تاثر کچھ اس طرح سے ملا کہ جیسے جلسہ اتنا کامیاب نہیں تھا جتنا کہ قیادت بتا رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جلسہ جی تو شروع ہوتا ہے 3-4 بجے، اور 12 بجے جو ہے حکومت وقت کے تمام معاون خصوصی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، میڈیا، مخصوص میڈیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا۔ ابھی تو جلسہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو آپ نے اس وقت جلسے کو ناکام کہہ دیا۔ اور دوسری بات رہی جہاں تک کامیابی کی، تو یہ مریم نواز شریف کا پہلا جلسہ نہیں تھا حیدر وحی صاحب۔ اس سے پہلے جو آپ گجرانوالہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی پہلا جلسہ نہیں تھا۔ مریم نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا تھا سرگودا کے جلسے کے بعد، اس سے پہلے وہ جلسے 8 کے قریب کر چکی تھیں، اور کامیاب ترین جلسے تھے اس وقت حکومتی مشینری جب ان کو اداروں کو حکومت وقت استعمال کر رہی تھی، آپ کے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا، کوئی میڈیا ان کے ریلیوں کی، جلسے کی جھلک نہیں دکھا سکتا تھا، یہ پابندی تھی۔ اس کے باوجود جلسے کامیاب ہوئے۔ اور جہاں تک لاہور کے جلسے کا تعلق ہے، تو اگر یہ بقول حکومت وقت کے کہ یہ ناکام جلسہ ہے، تو پھر ان کو سینٹ کے انتخابات 1 ماہ پہلے کرانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ پھر ان کو جلسہ والے دن، جلسہ شروع ہونے سے پہلے ناکام کی رٹ کیوں لگانا پڑی؟ اور ہمیں علم ہے کہ کون سے میڈیا چینل کس مجبوری کی بنا پہ آج تک یہی گفتگو کرتے آ رہے ہیں، جبکہ لوگ جو گئے ہیں ان کے علم میں ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں 2 جلسے انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں لاہور میں۔ صحیح ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں، پچھلے سال مریم نواز نے بے انتہا کامیاب پاک پتن، فیصل آباد، پنجاب میں 6 جلسے کیے، جس کے بعد ان کو اسی لیے اریسٹ بھی کر لیا گیا کہا جاتا ہے۔ تو بالکل بہت بڑے جلسے کیے، بہت کامیاب جلسے کیے۔ اس دفعہ اور اس سال لاہور کو اس طرح کی امپورٹنس اور اس طرح کیوں پینٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جیسے مریم نواز کا پہلا بڑا جلسہ ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا؟ تو اتنی ہائپ اور اس طرح کی ہائپ کیوں کریٹ کی گئی اس کے بارے میں کہ یہ آر یا پار ہے اور مریم نواز کا ریفرنڈم ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں تھا۔ پچھلے سال مریم صاحبہ اپنے آپ کو ایزیلی اسٹیبلش کر چکی تھی کہ وہ اپنے طور پہ بڑے 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 جلسے کر سکتی، انہوں نے 6 کیے، اور گجرانوالہ بھی پہلے کر چکے۔ حیدر، تو یہ پرسپشن کریٹ کیا گیا۔ حیدر میری بات یہ ہے کہ اس کو جی میں کہہ رہا ہوں مارکیٹنگ کا تھوڑا مسئلہ تھا، یا پوزیشننگ کا تھوڑا مسئلہ تھا، کیونکہ مریم نواز کا یہ پہلا جلسہ نہیں تھا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ نہیں تھا۔ وہ تو 6 بڑے جلسے پچھلے سال ہی کر چکی ہیں۔ یہ ایشو نہیں تھا حیدر، حیدر یہ ایشو نہیں تھا۔ ایشو یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اشاروں پر جلسے، ریلیاں ہوتی رہی ہیں، اشاروں پر احتجاج ہوتے رہے ہیں، اور یہ واحد جلسہ تھا بے نظیر بھٹو کے استقبال کے بعد جو وہ باہر سے آئی تھیں، جو مینار پاکستان جلسہ ہوا تھا۔ 2 جلسے ہوئے ہیں جو کسی اشارے یا حکومتی سرپرستی کے بغیر یا اشاروں کی سرپرستی کے بغیر جو 2 جلسے ہوئے، ایک بے نظیر بھٹو کا اور یہ ایک مریم نواز شریف یا پی ڈی ایم کا جلسہ جس کو آپ کو کہنا چاہیے لاہور کا جلسہ جو ہوا 13 تاریخ کو۔ یہ لاہوریے جانتے ہیں، دیکھنے والے جانتے ہیں، جو وہاں گئے تھے ان کو علم ہے کہ اس سے بڑا جلسہ
ہو نہیں سکتا مینار پاکستان میں کہ جتنا جلسہ اندر ہو رہا تھا اس سے 4 گنا جلسہ باہر کھڑا تھا۔